ان اللہ بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات کہ امانتیں ادا کرو. بولیے امانتیں الی اہلیہا جو اس کے اہل ہیں. بولیے جو اس کے اہل ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ مسجد کی امانت ہے. بولیے یہ مسجد ہے, اس میں آپ اپنی من مانی نہ کریں کہ مولوی کو رکھا تو اس لیے کہ عالم ہے, خطیب ہے, اور نکالا اس لیے کہ وہ ناراض ہے, وہ ناراض ہے, وہ ناراض ہے, جی وہ چونکہ راضی نہیں ہے تو نکال دو. یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. یہ امانت ہے, کسی کے گھر کی جگیر ہے, یہ کسی کے خاندان کی جگیر ہے. وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ دیکھے ناراضگی کس بات پر ہے. اگر شریعت پر ہے تو ساتھ دے دے, اور اگر شریعت پر نہیں ہے تو ساتھ دینے کی ضرورت ہے. پر یہ سب سے بڑا بت ہے کہ جب کوئی ایک ناراض ہوتا ہے تو پورا گاؤں کہتا ہے جی مولوی ہو رہا جانا ہے, کڈو اینو نواں لے آؤ. تو اللہ کہتا ہے امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. بولو جو اس کے مسئلے پر اس کو کھڑا کرو نا جو اہل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راضی ہیں تو آ جائے, ہم راضی نہیں تو پھر چلا جائے. یہ اس کا بڑا کڑا حساب ہوگا کہ اللہ نے آپ سب کو مسجد کا مالک نہیں بنایا, خادم بنایا ہے. اور خادم پھر جو ہوتا ہے وہ مالک کی مرضی چلاتا ہے, اور اس کا مالک اللہ ہے, اور اس کے بعد پیارا رسول ہے. تو آپ اس کے امین کب بنیں گے؟ جب یہاں صرف اللہ رسول کی چلے. کس کی چلے جی؟ جب ہے گھر اللہ کا تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ کہے جی فلاں دی شادی ہے, آج سارے دودھ گل دیا جی. بھائی مسجد اس لیے بنی ہے, اتنی بڑی توہین مسجد کی, اور اس پر توبہ کا بھی تصور نہیں, استغفار بھی کوئی نہیں, اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. جس کا دل چاہتا ہے وہ باہر لے گاؤں سے آگے سپیکر کھول کے کہتا ہے جی کپڑے آ گئے جی, آگے لے لو. تو عجیب تماشا ہے, مسجد تو نہ رہی. یہ آپ کے گاؤں کی نہیں ہے, یہ اللہ کی ہے. بولیے کس کی ہے؟ آپ کے پاس امانت ہے, آپ اس کے امین ہیں. اللہ نے آپ کو یہ عزت کا تاج عطا فرمایا ہے کہ آؤ میرے پیارے بندوں میرے گھر کو آباد کرو, آؤ بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے میرے گھر کی رونق بن جاؤ. تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی امانت کی ادائیگی ہے. تو پھر اس کو پھر سمجھے, ان اللہ یامرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, سرکاری آرڈر ہے کیا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. جو بولیے جو اس کے عالم نہیں ہے تو مسئلے پر آواز کے دم سے نہ آئے کہ جی گلا اچھا ہے, آواز اچھی ہے, چلو جی خطیب. تو بیڑا غرق کر دیا پورے معاشرے کا انہی آواز والوں نے, گلے والوں نے, شعر و شاعری والوں نے, جو منہ میں آیا انہوں نے پھر بیان کیا. آپ نے سمجھا دین بیان ہو رہا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جی. اب دوسرا سنیے, نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھیے رضی اللہ عنہ, ذرا غور سے سنیے گا, اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑے غور سے خدا را. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا, یہ شہادت سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے مگر امانت. مگر امانت کے خیانت کے گناہ کو شہادت بھی ختم نہیں کر سکتی. سنیے حدیث, اسی حدیث کا اگلا, قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا, پھر بھی اس کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ امانت ادا کرو. وہ جو دنیا میں تو نے امانت ادا نہیں کی تھی, ذرا بولتے جائیے, دنیا میں جو تو نے امانت ادا آج وہ ادا کرو. تو یہ شہید صاحب کہے گا کہ امانت کہاں سے دوں جب کہ دنیا تو ختم ہو چکی ہے, آج میں کہاں سے امانت ادا کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو حاویہ جو جہنم کی وادی ہے جس کا سورۃ القاریہ میں ذکر ہے, اس وادی میں اس کو پھینک دو, شہید کو. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا توجہ سے سنیے گا, جب اس کو آرڈر ہوگا کہ بھائی اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور حاویہ میں اس کی پھینک دو. اب جب یہ حاویہ کی گہرائی میں دیکھے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اس کی وہ امانت پڑی ہوگی, وہ جو دنیا میں دبائی تھی یا کھائی تھی, وہ آج کہاں پہنچی پڑی ہے؟ حاویہ کے اینڈ میں, گہرائی میں. تو
اس کو کہا جائے گا کہ جاؤ اور اٹھا کے لے آؤ، چنانچہ یہ اس وادی میں اترے گا جی، اور اس امانت کو اٹھائے گا، اور اٹھا کر یہ کندھے پر رکھ کر نکلے گا، اوپر چڑھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ ابھی میں نکل جاؤں گا، تو جناب چڑھتے چڑھتے جب یہ درمیان میں ہوگا تو وہ امانت اس کے کندھے سے سرک جائے گی اور دوبارہ وہی پہنچے گی، اور یہ بھی دوبارہ وہی پہنچے گا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ جہنم میں ہوتا رہے گا، یہ اٹھائے گا چلے گا پر نکل نہیں سکے گا۔ تو کیا پھر فائدہ نکلا جی؟ دنیا میں کچھ کھا پی لیا تو کیا کیا؟ ہائے، زازان نے کہا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کیا تو نے نہیں سنا جو تیرا بھائی ابن مسعود کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ابن مسعود نے سچ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت کی یہ والی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بھائی اللہ حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں۔ اب توجہ کرنا، تو آگے فرماتے ہیں نماز میں یہ آیت تلاوت کی تو فرمایا کہ جنابت میں غسل امانت ہے، جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا کیا ہے؟ امانت ہے۔ بات چیت میں امانت ہے، گفتگو میں سچائی، کہ جھوٹ جو بولے گا وہ خیانت کرے گا۔ اور سنیے، ناپ اور تول میں وزن کیا ہے؟ امانت ہے، بولو نا، وزن کیا ہے؟ امانت۔ اور فرمایا کہ جب تم پر قرض آ جائے تو قرض کا واپس لوٹانا امانت۔ اور سب سے شدید امانت یہ ہے کہ کوئی چیز تمہیں دے دے تو پھر وہ بھی تمہارے پاس سب سے بڑی امانت ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس میں ہو وہ خالص اور پکا منافق ہے، اگرچہ روزے رکھے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے اور وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، مگر 3 چیزیں جب تک ہیں وہ پکا منافق ہے۔ بولیے وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ پہلی۔ اور اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے توڑ دے، خلاف ورزی کرے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا نہ کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ بولیے مسلمان کی نشانی۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا، اگر 4 چیزیں تم میں آ گئی ہیں پھر تمہاری ساری دنیا بھی فوت ہو جائے، پرواہ نہ کرو، تمہارا یہ جہان بھی کامیاب ہے، اگلا بھی کامیاب ہے۔ 4 کیا ہے؟ توجہ جی۔ نمبر 1، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ بولی امانت کی حفاظت۔ صدق حدیث، سچ بولنا۔ نمبر 2، حسن خلیقت، اچھا اخلاق۔ وعفت فی طعمت، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، یعنی حلال کھانا، حرام نہیں کھانا۔ یہ 4 چیزیں اگر آ گئی ہیں تو دونوں جہان بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں سے امانت اٹھائی جائے گی، اور جو چیز سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے۔ اور بعض نمازیوں میں حضور نے فرمایا خیر ہی کوئی نہیں ہوگی، نماز بھی پڑھیں گے، شر بھی پھیلائیں گے۔ اور آگے سنیے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے نماز اور روزے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ بات کرے تو سچ بول رہا ہے کہ یہ نہیں بول رہا۔ نماز روزے نہ دیکھو، اور یہ دیکھو کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور فرمایا پھر یہ بھی دیکھو کہ صحت کے عالم میں گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ یہ 3 چیزیں ضرور دیکھو۔ اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نیک اور گناہ گاروں سب کو دی جائے، نیکوں کو بھی دی جائے اور بولیے گناہ گاروں کو بھی دی
اس میں یہ نہیں کہ نیکاں نو دینی ہے تو باقی نو کوئی نہیں. نمبر 1 صلہ رحمی. بولو جی نمبر 1 یہ کی جائے رشتہ داروں سے خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو. امانت ادا کی جائے خواہ وہ نیک کی امانت ہو یا فاسق و فاجر کی امانت ہو, ادا کی جائے. ہجرت کی رات تو حضور نے کافروں کی امانتیں بھی واپس کی تھی. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں بھائی. اور نمبر 3 وعدہ پورا کیا جائے خواہ نیک سے کرو یا بد سے کرو, پر وعدہ پورا کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا, یہ بڑی توجہ سے پھر آیت کا ترجمہ سمجھیے, ان اللہ یأمرکم, اللہ تمہیں امر کر رہا ہے, آرڈر دے رہا ہے, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ, جب تم فیصلہ کرنے لگو, جب تم فیصلہ کرنے لگو, کدے نہیں ویکھنا تے پنڈ والے تے باہر والے تے ان حق دی گل کریے, ان دی کیوں کریے, نہیں. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ کرو. بولو جی کس کے ساتھ کرو؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ, بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے. سننے والا بھی ہے, بصیرن دیکھنے والا بھی ہے, جانتا تو ہے ہی ہے. اچھا جی اگلی آیت, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا امانت